جنگ آزادی کے عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں محمد راشد سکندر آبادی متعلم عربی ہفتم کو کہ موصوف ڈائز پر تشریف لیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور صدق الله العظيم۔ عزیزان ملت اور نوجوانان اسلام، بڑے زور و شور کے ساتھ اطراف ملک میں یہ آواز گونج رہی ہے اور یہ صدا لگائی جا رہی ہے کہ آزادی ہند کی لڑائی صرف ہندوؤں نے لڑی ہے، لہذا ہندوستان ہندو راشٹر ہے، اس لیے آج کبھی RSS، بجرنگ دل اور شیو سینا جیسی تنظیمیں مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرتی نظر آ رہی ہیں اور اپنی ناپاک اور غلیظ زبانوں سے مسلمانوں کو غیر ملکی ثابت کرنا چاہتی ہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت ہند سے کہ بتاؤ، جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، پورے ملک میں فرنگیوں نے اپنا جال بچھایا، وہ اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے برسر اقتدار ہوئے، ملک کے ہر خطے پر ان کا تسلط ہوا، ملک کی معصوم اور پاک باز خواتین فرنگیوں کی عیاشی و عیش کوشی کا شکار ہونے لگیں، ان کی عفت و عصمت کی چادریں انگریزوں کے پیروں تلے کچلی اور روندی جانے لگیں، تو اس وقت وہ کون تھا جو اس ملک کی عزت بچانے کے لیے اپنا لہو بہا رہا تھا؟ آج تم ہم سے سند وفا مانگتے ہو اور سورج سے زیادہ روشن تحریک آزادی میں ہمارے کردار کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہو، تو سنو، ہم اس ملک کے رکھوالے اور اس کے محافظ ہیں۔ احسان فراموش تم ہو کہ تمہیں آزادی کی پرسکون فضائیں ہم نے دی ہیں۔ آؤ دیکھو اپنے ماضی کو، جب تم انگریز کے چنگل میں جکڑے ہوئے تھے، سانس لینے کی تم کو مہلت نہ تھی، تو اس وقت اس ملک کی گود میں پرورش پانے والا کوئی مائی کا لال اتنی جرت نہیں کر سکتا تھا جو انگریز کی حکومت کو للکار سکے اور دنیا کی سپر طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے آواز اٹھا سکے۔ دیکھو ہماری بے باکی کو سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی تھی وہ شیر دل انسان، خدا ترس انسانیت کا مسیحا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فرزند شاہ عبدالعزیز تھا۔ شاہ عبدالعزیز کی آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا جائے اور ملک ہندوستان کو آزاد کیا جائے۔ شاہ عبدالعزیز کا یہ فتویٰ انگریز کے لیے خطرناک پیغام تھا جس نے انگریز کو بے چین کر دیا تھا۔ اسی آواز کے سہارے علماء ہند اور خاص طور پر علماء دیوبند اپنے سر سے کفن باندھ کر انگریز کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ علماء کو توپ کے منہ پر باندھ کر گولہ داغ دیا جاتا، رب کعبہ کی قسم علماء کرام کے گوشت کے لوتھڑے اڑ گئے، فضائے آسمانی خون سے رنگین ہو گئی۔ یہ بھی ہوا کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا، علماء اکرام کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا۔ لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا، ایک ایک دن میں 80 علماء اکرام کو پھانسی دی جاتی تھی۔ اور یہ بھی ہوا کہ علماء اکرام کو بوریوں میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔
تاریخ گواہی دیتی ہے کہ دریا کا پانی علماء کے خون سے رنگین ہو گیا، علماء اکرام کو دہتے انگاروں میں ڈالا گیا اور یہ کہا گیا او مولویو تم اپنے اوپر کیوں ظلم و ستم کر رہے ہو، صرف اتنا کہہ دو کہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیا جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم سارے کے سارے علماء آگ کے ان شعلوں میں کود جاتے ہیں، لیکن ایک بھی عالم انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکاتا۔ اتنی شدید قربانیوں کے بعد ہندوستان آزاد ہوا۔ اگر یوں کہوں کہ علماء کے خون سے سرزمین ہند کو دھویا گیا تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ الغرض مختصر یہ ہے کہ اگر جنگ آزادی میں علماء اکرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا، لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کل ہمارے اسلاف نے اپنا خون پسینے کی طرح بہا کر جو آزادی جیسی نعمت حاصل کی تھی، آج ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے وہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ لہٰذا میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تعصب پرستوں سے، ان فرقہ پرستوں سے، ان آزادی کا نام لینے والوں سے کہ آزادی اسی کا نام ہے جو چاہے مدارس پر حملہ کرے، جو چاہے مدارس پر بلڈوزر چلائے، جو چاہے مدارس پر پابندی لگائے، جو چاہے قرآن میں تحریف کا مطالبہ کرے، اگر آزادی اسی کا نام ہے تو یاد رکھو ایسی آزادی پر ہم کل بھی لعنت بھیجتے تھے، آج بھی لعنت بھیجتے ہیں اور آئندہ بھی لعنت بھیجتے رہیں گے۔ ہمیں آزادی چاہیے، رب کے نظام کی آزادی، ہمیں آزادی چاہیے، نبی کے دستور کی آزادی، ہمیں آزادی چاہیے، صحابہ کے نظام کی آزادی۔ اپنے اجداد کو کبھی بدنام نہ ہونے دیں گے، اپنے اجداد کو کبھی بدنام نہ ہونے دیں گے، یہ حویلی کبھی نیلام نہ ہونے دیں گے۔ دیکھنا ہے تو دیکھ حکومت دے کر کسی شہر میں کوہرام نہ ہونے دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔